کہ جناب 22 رجب کے کنڈے بنانا جائز ہے کہ نہیں. اس میں 3 موقف ہیں. ایک شیعہ حضرات کا موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی وفات کے کنڈے ہیں. حالانکہ امام جعفر صادق آپ کی وفات یا آپ کی ولادت دونوں میں سے نہ ولادت 22 رجب کو ہے نہ وفات 22 رجب کو ہے. امام جعفر صادق آپ کی ولادت 8 رمضان المبارک کو ہے اور وفات 15 شوال کو ہے. امام جعفر صادق کی ولادت کب ہے؟ 8 رمضان. کب ہے ولادت؟ اور امام جعفر صادق کی وفات 15 شوال. کب ہے؟ تو وہ جو حضرات کہتے ہیں کہ ہم امام جعفر صادق کی وفات پر کنڈے دیتے ہیں تو یہ تو غلط بات ہے. اس کا تو حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا موقف ان لوگوں کا ہے جو فاتحہ نیاز دلوانے کے خلاف ہیں اور اس کو بدعت سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، یہ حضرت امیر معاویہ کی وفات تھی 22 رجب کو، تو یہ شیعہ حضرات 22 رجب کو امیر معاویہ کی وفات پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے یہ مناتے ہیں. یہ ہے دوسرا موقف. تیسرا موقف ہے ہمارا، ہم نہ ان کی مانتے ہیں نہ ان کی مانتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بہت بڑے عالم دین صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی، جنہوں نے بحر شریعت لکھی، انہوں نے بحر شریعت میں لکھا کہ رجب کے جو کنڈے ہمارے علاقے میں ایک رواج ہے، لوگ دیتے ہیں. پوچھا کسی نے کہ شرعی حوالے سے اس کا کیا حکم ہے، تو آپ نے لکھا، بحر شریعت میں موجود ہے، کتاب مارکیٹ میں مل جاتی ہے. ہمارے اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک امام احمد رضا خان بریلوی کے موقف پر ہیں یہ مولانا صاحب مفتی امجد علی اعظمی بحر شریعت لکھنے والے. انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کا فاتحہ جو دلوایا جاتا ہے اس کے حق میں ہے، جو دلوائے گا اس کو ثواب ملے گا. لیکن جو پابندیاں ہیں اور لکڑ ہرے کا واقعہ سنایا جاتا ہے اور کنڈے میں ڈال کر کہا جاتا ہے کہ چپ کرنا ہے، بات نہیں کرنی، ادھر ادھر، وہ پابندیاں ساریاں بعد کی ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سارے اماموں کو بھی مانتے ہیں، امام جعفر صادق کے بھی ہم غلام ہیں، ان کے در کے گدا ہیں ہم، اور ہم امام جعفر صادق کے نام کا ایصال ثواب بغیر شرطوں کے، بغیر پابندیوں کے جو ان لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں، صرف ایصال ثواب، ہم کنڈے نہیں کہیں گے، ہم امام جعفر صادق کا ایصال ثواب کہیں گے. ہم امام جعفر صادق کا جو ہے وہ فاتحہ کہیں گے یا ختم پاک کہیں گے. ختم امام جعفر صادق. تو اگر کوئی حلوہ پوڑی بنا کے غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، ثواب امام جعفر صادق کو پہنچاتا ہے، ہمارے نزدیک جائز ہے. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رضوی آپ فرماتے ہیں 22 رجب کے کنڈے فاتحہ خوانی کی نیت سے کہ ثواب امام جعفر صادق کو ہو، تو ساتھ آپ نام بھی لے لو سارے صحابہ کا اور حضرت امیر معاویہ کا بھی لے لو کہ ان کو بھی ثواب، اور خصوصی امام جعفر صادق کو پہنچاؤ، تو فرماتے ہیں یہ جائز ہے. اس کے علاوہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی جنتی زیور میں لکھتے ہیں کہ صرف فاتحہ کی نیت سے فاتحہ خوانی کر کے ختم پاک امام جعفر صادق کا دلوانا یہ جائز ہے. کنڈے میں لفظ ڈال ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ڈال عربی میں، قرآن اور حدیث تو عربی میں ہے نا، جب سرے سے ڈال ہی عربی میں، ہم فاتحہ کے قائل ہیں، فاتحہ کے قائل ہیں. اور فاتحہ کے خلاف جو لوگ ہیں جو وجہ وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی مناتے ہیں. تو ہم ان سے عرض کریں گے جناب امیر معاویہ کی وفات کا واقعہ ہے 60 ہجری. امیر معاویہ کی وفات کا واقعہ کب ہے؟ 60 ہجری میں ہوا. اور یہ کنڈوں کی ابتدا اس وقت ہوئی جب امام جعفر صادق کے ایک مرید نے آپ سے عرض
فلاں کام ہے آپ دعا فرمائیں تو آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھی، مستجاب الدعوات تھے امام جعفر صادق، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا بڑا مقام تھا۔ آپ نے دعا کر دی، اس کا کام ہو گیا، تو اس نے وہ کنڈوں میں یہ نیاز ڈال کے جس مسجد میں امام جعفر صادق نماز پڑھا کرتے تھے اس مسجد کے نمازیوں میں تقسیم کر دیا۔ لوگوں نے یہ بات پکی کر لی، انہوں نے کہا کہ 22 رجب کو جب بھی کوئی اللہ کی بارگاہ میں منت مانو کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایصال ثواب کروں گا، امام جعفر صادق کو تو وہ کام ہو جاتا ہے، تو لوگوں نے وہاں سے پورا کر لیا۔ یہ واقعہ ہوا 120 ہجری، کب ہوا؟ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، نیٹ پہ جائے گی، ذمہ دار ہوں ایک ایک لفظ کا۔ یہ واقعہ ہوا 120 ہجری۔ امیر معاویہ کی وفات کب ہوئی؟ پتا چلا کہ جو فاتحہ خوانی کے خلاف لوگ ہیں، جو وجہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ وجہ حضرت امیر معاویہ کی وفات تو 60 ہجری میں ہو گئی۔ یہ واقعہ شروع ہوا امام جعفر صادق کی زندگی میں 120 ہجری میں۔ تو رزلٹ کیا نکلا؟ ہمارے نزدیک کنڈے نہ کہو، باقی پابندیاں غیر شرعی ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، رہ گئی فاتحہ خوانی امام جعفر صادق کے نام کا۔ کوئی ضروری نہیں کہ صرف حلوہ پوڑی، جو آپ کو توفیق ہے وہ بنا کے آپ امام جعفر صادق کے نام ایصال ثواب کر دو۔ ہمارے علماء نے لکھا یہ جائز ہے۔ مفتی محمد خلیل برکاتی جنہوں نے کتاب لکھی سنی بہشتی زیور، بڑی مشہور ہے، کیا کتاب کا نام ہے؟ سنی بہشتی زیور۔ یہ مفتی محمد خلیل برکاتی انہوں نے لکھا کہ اس نیت سے جائز ہے کہ ہم امام جعفر صادق، سارے اماموں کا نام لے لو کہ جتنے بھی ائمہ اہل بیت ہیں، ائمہ فقہ ہیں، ائمہ محدثین ہیں، ائمہ مفسرین ہیں، ان سب کی ارواح کو ہم مثال کرتے ہیں، اور منت ہمیشہ رب کی کو مخاطب کر کے مانگی جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اپنی حسب توفیق امام جعفر صادق، دیگر سارے امام، جتنے امام مفسرین، امام محدثین، امام جنہوں نے دین کا کام کیا، ان کا ہم جو ہے وہ ایصال ثواب کریں گے۔ کام ہو جائے تو آپ ایصال ثواب کر دیں تو ہمارے نزدیک جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن کنڈے کا لفظ نہ کہو، ڈال شریعت میں ہے کوئی نہ، باقی پابندیاں ہیں کوئی نہ۔ امام جعفر صادق کا مزید پک پکانے کے لیے آپ امام جعفر صادق کا بھی نام لو، نبی کے سارے صحابہ بشمول حضرت امیر معاویہ کا نام لے کر ان کے نام ایصال ثواب کرو، خصوصی امام جعفر صادق کی بارگاہ میں پہنچاؤ، ہمارے نزدیک ثواب ہی ثواب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ